بالله وكفى وعباده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم انشرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان کی بیان سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى كي تستريح رأيتك أني الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم کا برتن مجھے واپس دیا دیا تھا سبيل الدموع میں نے سبيل دیا بچ گیا میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وقالوا فما أولتها فما أولتها يا رسول الله صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب کا تعبیر آپ نے کیا تعبیر کیا کا تعبیر کیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس حدیث مبارکہ سے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دودھ کی پیالی جو مجھے دی گئی تھی جو زیادہ بچ گئی تھی جو زیادہ دودھ بچ گیا میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس خواب کا تعبیر نکالا وہ علم اس سے معلوم ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے علم بھی عطا فرمایا تھا نبی علیہ السلام مبارک کے واسطے سے عمر نے کو علم بھی عطا فرمایا تھا اللہ نے اور ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے دخلت الجنہ میں خواب میں مجھے بات دکھائی گئی میں خواب میں جنت میں داخل ہوا فَإِذَا أَنَا بِقَصْرٍ مِّن ذَهَبٍ فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا خواب میں جنت میں ایک سونے کے محل میں داخل ہوا میں نے خواب میں سونے کی محل دیکھی میں نے کہا یہ کس کا ہے تو فرشت نے کہا شباب من القریش یہ جو آپ کو محل دکھائی دے رہا ہے یہ قریش کا ایک سردار ہے قریش کا جوان ہے اس کے لیے مال ہے وَظَنَنْتُ أَنِّي أَنَا ہوا تو میں نے سوچا میں نے یہ گمان کیا میں نے سوچا اس کے بارے میں مجھے یقین آیا کہ قریش کا جوان تو میں ہوں فَقُلْتُ وَمَنْ ہوا میں نے فرمایا یہ کون ہے مجھے کہا گیا عمر بن خطاب سونے کا محل آپ کو نظر آتا ہے یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کو اتنی فضیلت اتنے لوگ بڑے ہوتے ہیں ان کی دعائیں بھی زیادہ بڑی وہ بڑی دعائیں مانگتے ہیں بخاری شریف کتاب فضائل مدینہ میں ہے
عمر رضی اللہ عنہ نے دعا فرمائی، دعا مانگی اللہ جل شانہ، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ آپ یا اللہ شہادت نصیب فرما اور تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلد میں اس کے شہر میں مجھے موت بھی عطا فرما۔ صحابہ نے عرض کیا امیر المومنین یہ کون سی بات ہو گئی، اس پہ تو ہم مطمئن ہو گئے کہ آپ کو شہادت تو ملے گی، اللہ جل شانہ کے راستے میں شہادت ملتی ہے، اللہ جل شانہ کے راستے میں شہادت ملتی ہے، اور یہ کون سی بات ہو گئی کہ آپ نے شہادت کا مطالبہ بھی کیا اور نبی علیہ السلام کے مبارک کے بلد میں بھی شہر بھی آپ نے موت مانگی اور اللہ جل شانہ کو جواب دے۔ ابھی عمر رضی اللہ عنہ کا روزہ مبارک وہ امام الانبیاء صدر دو کنین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، عمر رضی اللہ عنہ اس کی شان آج نہیں بخاری شریف جلد نمبر 2 میں غزوہ احد کے موقع پہ اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ ابو سفیان نے کہا، پہاڑ پہ چڑھ کر انہیں آواز لگائی، تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ صحابہ خاموش تھے۔ پھر آواز لگائی، تمہیں ابن ابی قحافہ ہیں؟ پھر صحابہ خاموش تھے، جواب نہیں۔ پھر ابو سفیان نے کہا، تم میں عمر ابن خطاب ہیں؟ صحابہ خاموش۔ ابو سفیان کی 3 اقوال سے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی 3 اقوالوں سے یہ بات معلوم ہو گئی، اللہ جل شانہ کے بعد جو مرتبہ ہے وہ امام الانبیاء صدر فخر رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور امام الانبیاء علیہ السلام کے بعد سارے صحابہ کے بعد مرتبہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد جو مرتبہ ہے وہ عمر بن خطاب ہے۔ عمر بن خطاب کی محبت ہمارے دلوں کے اندر، سارے صحابہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر، سارے صحابہ کے بارے میں نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، اصحابی کا نجوم، میرے سارے صحابہ آسمان کی ستارے ہیں۔ اس کی بھی آپ نے اقتدا کر لی، آپ کو ہدایت ملی۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو سارے صحابہ کی محبت اور ان کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔